نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلاوة سورة النساء آية 88, 89, 90 and 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ترجمہ 12 رکوع کا ترجمہ ہے تمہیں کیا ہوگی ہے کہ منافقوں میں دو گروہ ہو رہے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں میں دو گروہ ہو رہے ہو انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے اب کیا تم یہ منصوبہ بنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہووں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہووں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو جسے اللہ تعالیٰ راہ بلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں
تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ہاتھ لگ جائیں. خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئیں کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور تم سے یقیناً جنگ کرتے. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی. تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جس کی بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ جنبانی نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو جہاں کہیں بھی پاؤ، یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی. جزاکم اللہ خیر واحسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم تمام کو جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب العالمین. جیسے کہ میری بہنوں، تقریباً ہمارا جو یہ سورہ نساء کا چیپٹر چل رہا ہے اس میں تقریباً منافقین کے بارے میں بات ہو رہی تھی. یعنی کنٹینیوشن میں منافقین کے بارے میں بات ہوتے ہوتے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ یعنی جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں سلام کے تعلق سے پڑھا تھا کہ سلام کس طریقے سے مطلب اس کا جواب دینا ہے. اللہ نے وہ سکھایا تھا کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے احسن جواب دو یا پھر او ردوہا، یا کم از کم اس جیسا تو بھی لوٹا دو. تو کچھ ایسے احکامات بھی دیے جا رہے تھے بیچ بیچ میں منافقین کا ذکر کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں کچھ ایسے احکامات بھی دے رہے تھے جو آپ کے ہمارے لیے عام معاشرتی زندگی میں بے حد ضروری ہے یہ باتیں معلوم کرنا. اور دوسری بات، یہ جو منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اسے تو بہت بہتر انداز میں اور اچھی طریقے سے ہمیں ذہن نشین کرنا ہے. بہتر انداز میں اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے کہ منافق کون ہے، ان سے ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، ہمیں منافقت سے کیسا بچنا ہے، اور ہمیں کیا طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور کیسے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے، اور کس قسم کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور منافقین مسلمانوں میں ہی پائے جاتے ہیں تو ان کے تعلق سے ہمارا یعنی اویئرنیس دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفصیل سے بتایا منافقین کے بارے میں، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ نفاق کس کے پاس آ رہا ہے. پہلے اپنے آپ کو بھی چیک کر لیں اور اپنے اطراف و اکناف میں بھی چیک کر لیں. تو بہرحال یہ کہ ان آیتوں میں بھی وہی جہاد فی سبیل اللہ اور منافقین کا ذکر ہے. منافقین کو جب قتال کے لیے کہا جاتا، پچھلا ہم پڑھے تھے نا، پچھلے ہم نے آیتوں میں پڑھا تھا کہ جب انہیں قتال کے لیے کہا جاتا تو بہت یعنی ناراض ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کیا حکم ہمیں دے رہے ہیں آپ. تو پہلے تو قتال کی آیتیں آنے سے پہلے، حکم اس کا واجب ہونے سے پہلے تو بہت خواہش کرتے تھے، ارے اگر ہمارے بس میں رہتا تھا نا ان کو جا کے مار دیتے تھے، ایسا کرتے تھے. پھر جب قتال کا حکم ہوا تو پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے. تو اب آگے ہجرت کے بارے میں آیا، یہ رکوع میں ہجرت کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین. اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دو گروہ بنا رہے ہو. تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے، یعنی مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان منافقین کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا. تو اختلاف کیسا ہوا تھا کہ
بعض لوگ کیا کرے تھے, ان منافقین سے مراد کون ہے جس کے بارے میں 2 گروہ ہوئے تھے, وہ یہ ہیں کہ وہ احد کی جنگ میں یعنی چلنے کے لیے راضی ہو گئے تھے منافقین بھی, ہاں ٹھیک ہے چلو ہم بھی چلیں گے بلکہ جنگ میں جانے کے لیے راضی ہو گئے تھے, لیکن کیا کرے کچھ دور جانے کے بعد میں پھر واپس آ گئے تھے, نہیں ہمیں نہیں کرنی ہے جنگ بول کے واپس آ گئے. تو اب منافقین کے بارے میں لوگ یہ کہتے, مسلمانوں کی جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ ایک بول رہا تھا کہ نہیں ہمیں ان منافقوں سے بھی لڑنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ آ کے ہمارے ساتھ تھوڑا سفر طے کر کے غزوہ احد ہونے سے پہلے ہی, جنگ ہونے سے پہلے ہی بیچ میں سے نکل کے چلے گئے. تو اس سے کیا ہوتا, بیچ سے نکل کے جانے سے کیا ہوتا ہے میری بہنوں, غور کریے تھوڑا, کہ فار ایگزامپل سب مل کے جا رہے ہیں, کچھ ہیں جو بولے کہ نہیں ہمیں نہیں لڑنا ہے, ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے, ہم نہیں کر سکتے, قابل نہیں, ہم پیچھے پلٹ گئے. تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی بھی ہمت پست ہو جاتی ہے. تو یہ جو ان کا مطلب طریقہ تھا, ان کے جو حرکتیں تھیں, اب وہ حرکت نعوذ باللہ ہم میں سے کوئی کسی بھی عمل میں نہ کرے. سمجھ آئی بات؟ یعنی اس سے ہم کیسے سبق سیکھنا ہے, اب تو ہمیں, مجھے, آپ کو, ہم سب کو جنگ میں تو نکل کے جانا نہیں ہے. اب تو ہم کیا کریں گے, اب ہم خواتین ہیں تو ہم کیا کریں گی, ہم خواتین ہیں تو ہم یہ کریں گی کہ ہم سوچیں گی کہ ہم کوئی بھی عمل میں جب سب مل کے کر رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ دیں نیک عمل کرنے میں, چاہے وہ کون سا بھی نیک عمل ہو. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے کون سا بھی حکم ہے جو سب مل کے کر رہے ہیں, سب مل کے کر رہے ہیں, بیچ میں کیا کرے, نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا, ہٹ گئے, بیچ میں سے ہٹ گئے, تو کیا ہوتا ہے, وہ بیچ میں سے ہٹ جانے سے کیا ہوتا ہے دوسرا بھی پست ہمت ہو جاتا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہم صف کے بیچ میں کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں, صف کے بیچ میں کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں, اور نماز میں ہم یعنی فرض ہم نے ٹھہر کر ادا کیا بڑی مشکل سے, اب بیٹھنا نہیں آ رہا تھا, یعنی کھڑے رہنا نہیں آ رہا تھا, بیٹھنا لازم تھا. تو اگر ہم سب کے بیچ میں ہیں اور بیٹھ گئے, اب لوگوں کو تو ہماری تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے نا, مطلب لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ جو محسوس کر رہی ہیں وہ دوسرے تو آزو بازو آپ کے کوئی بھی ٹھہر سکتے ہیں, ان کو تو محسوس نہیں ہوتا. اگر آپ کو کچھ شدت کی تکلیف ہے, آپ کو نماز آپ کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتی ہیں, تو تھوڑا سا کونا اختیار کر لیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز میں خلل نہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ, یعنی ہر وہ بات کو ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہے, سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ آپ کو بیٹھ کے پڑھنا ہے. اب بعض لوگوں کو میں نے دیکھا, اکثر مساجد میں بھی دیکھتی ہوں کہ بعض وقت خواتین جس کو کرسی پر بیٹھنا ہوتا, کرسی پر بیٹھ کے آپ پڑھ رہی ہیں تو یا تو آخر میں بیٹھے, جیسا مطلب لاسٹ رو ہے, لاسٹ رو میں بیٹھے, نہیں آپ فرسٹ رو میں ہی بیٹھنا چاہ رہی ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر کارنر پہ بیٹھے, سب میں لاسٹ میں ہے نا, مطلب فرسٹ صف ہوتی, صف کے 2 طرف کے کونے ہوتے نا, 2 طرف کے کونوں میں سے کوئی ایک کونا اختیار کر لیں. نہیں, چیئر پہ بھی بیٹھیں گی, 20 صف میں بیٹھیں گی, یہ غلط ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے دوسروں کو بھی یہ ہوتا کہ ارے ہم بھی بیٹھ کے پڑھتے تو اچھا تھا, تکلیف ہو رہی ہے, یہ ڈسٹربنس ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اعمال کرتے وقت, نیک اعمال کرتے وقت ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے جو دوسرا عمل کر رہا ہے اس کے عمل میں خلل ہو. ہم خود بھی پوری طریقے سے پرفیکٹ نہیں کر سک رہے, کچھ بھی مجبوری ہے, ٹھیک ہے کچھ بھی مجبوری ہے, لیکن ہماری طرف سے کوئی دوسرے پر افیکٹ نہیں ہو. جیسے یہاں پر ہوا تھا کہ یہ لوگ غزوہ احد کے لیے نکلے جنگ میں, جب آپ کو ہمت ہی نہیں تھی لڑنے کی, جب آپ کو جنگ کرنے کی کمزور تھے, آپ ہمت نہیں تھی آپ کے پاس, کمزور تھے, تو آپ بیٹھے رہنا تھا پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں ہے نا, پیچھے لیکن جانے والوں کو آپ نے ایک کیا کہتے ہیں کہ ذہنی ٹینشن ڈال دیا کہ ارے ہم بھی تو چلے جا سکتے تھے, یا لڑنا یا نہیں لڑنا, جنگ کرنا یا نہیں کرنا. اب جیسے آج کے منافقین بھی اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں, جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کو روکنے کے لیے کچھ بھی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ جنگ نہیں کر سکتے, اللہ کی راہ میں قتال نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کو اپنا منہ بند کر کے رکھنا ہے. آپ ڈرپوک ہیں, آپ نہیں کرتے, تو آپ اپنا منہ بند کر کے رکھنا ہے. اور کیا کرتے ہیں, بیٹھے بیٹھے فتوے دیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, وہ جائز نہیں ہے, اس کا ویسا ہے, فلاں ہے, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ ویسا کرنا چاہیے تھا. کسی کے اعمال کے آپ مکلف نہیں ہیں, جو بھی بیانات دیتے ہیں وہ کسی کے اعمال کے وہ مکلف نہیں ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اپنا عمل کریں,
دوسروں کو فتوے دیتے نہیں بیٹھے یہ غلط ہے فلاں غلط ہے فلاں غلط ہے. کچھ بھی نیک عمل کر رہا ہے کوئی بندہ، کوئی سا بھی نیک عمل کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ مطلب اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نیک عمل نہیں ہے، اس کو جذبہ نہیں بولتے، یہ جذبہ نہیں ہے. تو یہ یعنی وہ الفاظ اپنے الفاظ زبان کھولنے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کرے نا. جیسے حال میں ایک مسجد مسمار ہوئی تو لوگ ٹھہرے، بیانات دیے، نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. حیدرآباد کے قرب میں جو ہے نا شمس آباد میں وہاں پر مسجد شہید ہوئی تھی، تو اس کے لیے وہاں پر بیان نہیں آتا کس کا بھی. یعنی ایسے لوگ جو منافقین ہیں وہ بیان نہیں دیں گے کہ ارے یہ غلط کرے، مسمار نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں، مسجد کو نہیں توڑنا چاہیے تھا، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی پر ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس کا ایکشن لے. یہ الفاظ بھی ان کے زبان سے نہیں نکلتے. یہ الفاظ بھی وہ منافقین ہیں جن کے زبانوں سے یہ الفاظ بھی نہیں نکلتے. ہاں کچھ دوسری باتیں ہوتی ہے تو وہاں پر فوری ان کے منہ کھل جاتے ہیں. خیر اللہ محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو قوی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب. تو بہرحال یہ کہ جب کبھی بھی منافقین کا یہ رول ہوتا ہے کہ اسلام کو کہیں نقصان پہنچتا ہے، اسلام کے نقصان پہنچنے پر وہ خوش ہوتے ہیں، اور دیکھنے میں تو وہ بڑے نمازی ایسے نظر آتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن مسلمان کو کہیں نقصان ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور کہیں فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر خود بھی رک جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکا دیتے ہیں. قرآن اور سنت کے مطابق، یہ بات بھی یاد رکھیے، قرآن اور سنت کے مطابق اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے عمل کرنے میں ہم رکاوٹ نہ بنے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہو رہے ہو، انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے اوندھا کر دیا ہے. کیا ہوا تھا؟ وہ اعمال کون سے تھے؟ رسول کی مخالفت کرنا، جہاد سے اعراض کرنا، یعنی نہیں ہمیں جنگ نہیں کرنی، ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، پلٹ جانا اللہ کے حکم سے. اللہ بول رہا ہے کہ تم ان سے جا کے جنگ کرو جنہوں نے تم کو ستایا، تم کو اپنے گھروں سے نکالا، تو بولے نہیں ہمیں نہیں کرنی ہے. تو یہ رسول کی مخالفت، اللہ کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تو انہیں اوندھا کر دیا. یعنی جیسے وہ لوگ کفر میں، گمراہی میں آگے بڑھ گئے نا، تو اللہ نے بھی کیا کیا؟ اسی میں ان کو مبتلا کر کے رکھ دیا، اور اسی میں ان کی ہلاکت ہوگی، جہنم ان کے نصیب میں ہوگی، اور فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب میں نچلے درجے میں وہ جائیں گے. تو یہ تو ہو گیا ان کا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی اتریدون، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے الٹا دیا ان کو ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کو غارت کر دیا. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ. اب بعض لوگ تھے نا جو ارے منافقین بھی رہے تو کیا ہوتا، ارے ایسے لوگ کرتے، سمجھائیں گے لوگوں کو، اور سمجھائیں گے، اور تھوڑا سا اچھا یعنی کیا کہتے ہیں کہ ان کو گمراہی سے بچائیں گے، پلاننگ کر کے بچائیں گے ان کو گمراہی سے. پکا مومن نہیں ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کا نفاق اس کے اندر سے نکالیں گے. منافق کا یہ معاملہ ہوتا میری بہنوں، وہ جانتے بوجھتے بزدلی، بدماشی اور اپنی انا کو ٹھیس نہیں پہنچنا، اپنی بدماشی پر اڑے رہنا، اس اڑے رہنے کے لیے وہ نفاق کرتا. ایمان میں کوئی مومن بندہ جو ایمان سے اپنی محبت رکھتا، اللہ سے محبت رکھتا ہے، اپنے ایمان سے اس کو محبت ہے، اور وہ محبت اسے جنت میں لے جائے گی، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے. کچھ ہے جو منافق ہے، جو اسلام کے نقصان پہنچانے پر، یعنی اس کی بدماشی ہے یہ کہ اسلام کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، اللہ اور رسول کی کھلی مخالفت کرنا، کھلی مخالفت کرنا، سب کے سامنے ببانگ دہل کہتے ہیں نا، اعلان کر کے مخالفت کرنا، اور بولنا کہ نہیں وہ ایسی ہو گیا تھا ہم سے، وہ فلاں ہوا تھا. ان کو اب سمجھانے کا نہیں ہے، یہ سمجھیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہی کیا منصوبے بنا رہے، تو اب کیا تم نے یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ کی گمراہ کیے ہوں کو تم راہ راست پر لاؤ گے؟ یعنی انہوں نے تو اپنے اعمال کی وجہ سے خود اپنے آپ کو گمراہ کر لیا نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتریدون ان تہدوا،
کیا تم کیا ارادہ رکھتے ہو کہ انہیں ہدایت پر لائیں؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کیا. اب اللہ فرماتا ہے، بڑے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، یعنی اس کی خطرناکی کو سمجھیے آپ. اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس خطرے کو آپ محسوس کریے. کون سا خطرہ؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اللہ جسے گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے تم کوئی راہ راست نہیں پاؤ گے. اس کے لیے کوئی راہ نہیں اللہ ہی اسے گمراہ کر دے رہا ہے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ وہ نہیں پائے گا. یعنی اسے کوئی ہدایت کہیں سے بھی نہیں ملے گی جسے اللہ گمراہ کر دے. جس کو بھی اللہ گمراہ کر دے، یعنی کب گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مسلسل کفر کر رہا ہے، مسلسل کفر کر رہا ہے، مسلسل انکار کر رہا ہے، مسلسل گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ. اسے پتا ہے کہ گناہ ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پتا، پتا بھی ہے گناہ ہے، لیکن گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، کفر پہ کفر، کفر پہ کفر کر رہا. دیکھ 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 کے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی. اب وہ مہر آپ کچھ بھی کر لو نہیں ہٹا سکتے. اس کے قلب پر مہر لگ جاتی ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. اب اسے کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا. تو ہوا نا یہ خطرہ اپنے ایمان کے لیے؟ بہت بڑا خطرہ ہے میری بہنوں، بہت بڑا خطرہ ہے. اپنے ایمان کی تجدید کریں، بار بار اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں. ایسا نہ ہو کہ خدا اللہ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کفر 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 کرتے کرتے، گناہ کرتے 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 کسی کا دل ایسا ہو گیا کہ نعوذ باللہ اب اس کے دل پر اگر مہر لگ گئی تو پھر کوئی راہ راست دکھانے والا نہیں ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ نہیں پا سکتا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی تو چاہت ہے. اب منافقین کا کیا رہتا تھا معاملہ؟ تو کیا رہتی تھی ان کی چاہت؟ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی اس طرح کے کفر کرنے لگو. تو منافقین چپ نہیں بیٹھیں گے، منافقین چپ نہیں بیٹھیں گے. کیا کریں گے؟ وہ بھی عمل نہیں کریں گے، وہ چاہیں گے کہ آپ بھی عمل نہیں کرو، وہ چاہیں گے کہ آپ بھی عمل نہیں کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہی کہ یہ منافقین کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ خود بھی کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ. ون آئی کانسیپٹ چاہتے ہیں، ایک ہی نظریہ سب کا، سب ایک ہی ہو جائیں. ہم بھی گناہگار، تم بھی گناہگار، ہم بھی جو گناہ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی وہ گناہ کرو اور لوگوں کو ابھاڑتے ہیں گناہوں پر. ارے یہ کرو بہت مزہ آتا، وہ کرو فلاں دکھتا، وہ کرو بہت اچھا رہتا، فلاں کفر کرو، فلاں کیا کہتے ہیں کہ نفاق کرو، فلاں فسق کرو، یہ گناہ کرو، وہ گناہ کرو، فلاں کرو فلاں کرو. خود بھی کافر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ یہ چاہتے ہیں. ودّ یودو نہیں چاہنا، مودتاً محبت سے، ودّو چاہنا، ودّو لو تکفرونا، ودو وہ چاہتے ہیں کہ لو تکفروا، کاش کہ تم کفر کرتے، کما کفروا جیسا کہ وہ کفر کرے ہیں، فتکونون سواء، تاکہ پورے برابر کے ہو جائیں. یعنی خود بھی گناہ کرتی ہے، دوسرے کو بھی ابھاڑتی ہے گناہ پر. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پس جب تک وہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑ دے ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ. اب یہاں ہجرت کی بات ہو رہی ہے، اب یہاں پر ہجرت کی بات ہو رہی. ترک وطن یعنی ہجرت کرنا، یعنی ترک وطن اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان ہے. اس صورت میں آپ اس سے دوستی کر سکتے ہیں. ترک وطن کا کیا معاملہ تھا میری بہنوں؟ وہاں پر مکے میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، مکے میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا. منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ مکے میں جو ظلم ہو رہا تھا اس ظلم کی بنا پر، مکے میں جو ظلم ہو رہا تھا اس ظلم کی بنا پر ہجرت کا حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کس کو؟ مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے امتیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جو بھی اسلام لا رہے ہیں ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو سیف ہے. اب بعض لوگ اپنی کیا کہتے ہیں کہ زمین نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، جائیداد نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، لگژریس یہاں پر جو لائف سکون سے چل رہی، چلو ٹھیک ہے کمپرومائز کر لیں گے دین کے لیے، کچھ بھی جو بھی یعنی معاشرے کی طرف سے سٹریس ہو رہا ہے چلو وہ مان لیں گے، فلاں مان لیں گے، یہ مان لیں گے، لیکن ہجرت نہیں کریں گے. کیوں؟ ہجرت کریں گے تو پریشانی ہے نا، ہجرت کریں گے تو مال چھوٹے گا، اسٹرگل پھر سے اگین پھر پورا سیٹ ہونے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا، یہ تمام چیزیں ہیں، اسی لیے کیا کریں گے؟ ہجرت نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام کو کمپرومائز کر دیں گے لیکن ہجرت کر کے اپنی زندگیوں کو کمپرومائز نہیں کریں گے.
یعنی کمپرومائزنگ نیچر نہیں تھا اسلام کے لیے. یعنی بندہ چھوٹی بات لے لیجیے آپ, ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہی ہوں میری بہنوں, چھوٹی بات لے لیجیے, فخر کرتے نا, حماقت جسے کہتے ہیں, فخر جسے کہتے ہیں, تو یہ چھوٹا کمپرومائز نہیں کر سکتی بندی. وہ سمجھتی ہے کہ وہ فخر کر کے ہے نا, مطلب غرور کو آپ عربک ورڈ ہے غرور, ہم جو بولتے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں غرور, اس کا معنی دیکھیں گے آپ تو دھوکا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو دھوکا دیتی ہے, سمجھتی ہے کہ غرور کرنے سے وہ بڑی ہو گئی. ایک اور ایک مثال ہے, دیکھیے, جس کا خد کم ہوتا وہ ایڑی اونچی پہن کے جوڑا اوپر ڈال کے اپنے آپ کو لمبی ہو گئی سمجھتی. ایسا پاسبل ہے نہیں ہے نا, یعنی دھوکا ہے. اور اکثر جو یعنی مطلب اکڑ کے کیا سمجھتا بندہ, میں بڑا ہو گیا, اکڑ تن کے چلتا اور سمجھتا کہ میں بڑا ہو گیا اس سے. تو ایسا نہیں ہوتا نا. حماقت, فخر, غرور, اس سے انسان بڑا نہیں ہو جاتا, لیکن وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. کمپرومائز کیا کرنا ہے, اپنی جو عادت خبیثہ ہے, گندی غلیظ عادت, فخر غرور کرنے کی گندی غلیظ عادت, اس کو کیا کرتے ہیں, اپنے نفس سے نہیں نکالتے. ان کو غرور لازم ہے, کرنا ہی کرنا ہے ان کو. انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا, اللہ نے لازم نہیں کیا ان پر, نعوذ باللہ, انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ مجھے غرور کرنا ہی کرنا ہے, فخر غرور سے بھری. اب اس کو کمپرومائز کہاں کرنا ہے, اس کو کمپرومائز یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر کی جو غرور کی گندگی ہے, تکبر کی گندگی ہے, وہ نکال کر باہر پھینکنا ہے. وہ پھینکیں گے تو وہ سمجھتی میں ذلیل ہو جا رہی ہوں, میں کمتر ہو جا رہی ہوں. نہیں, ذلیل و کمتر نہیں ہوتی. اللہ جسے گمراہ کر دے, اللہ جسے ذلیل کر دے, وہ ذلیل ہوتا ہے. اللہ جسے عزت دے وہ عزت دار ہوتا ہے. تو سمجھ رہے نا میری بہنوں, کمپرومائز کرنا. تو ہم یہاں سے چھوٹی باتوں سے, یہ چھوٹی ہے بالکل نفس کا, آگے جا کے اسلام کے لیے کئی کمپرومائزز ہوتے ہیں. وہ کمپرومائزز کرنا ہے. اکثر میں نے سنا, جسے ابایا کی بھی مثال لے لیجئے, نہیں وہاں پہ کوئی بھی پہنے میں نہیں تھے, میں اکیلی پہنی تو شرم آ رہی تھی, اچھا نہیں لگ رہا تھا, گلٹی فیل ہو رہا تھا. سب پہنے ہوئے, سب بغیر ابایا کے ہی تھے, اب میں اکیلی ابایا پہن کے, سب لوگ نا مجھے دیکھ رہے تھے, اچھا نہیں لگا, لہٰذا میں بھی اتار دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ تمام لوگوں پر اللہ غضب کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور آپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان تمام بندیوں پر جو جنہیں پردہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا پردہ, بے پردگی ہو رہی تھی وہاں پر ان کی, لیکن انہوں نے پردہ اپنا اتار پھینکا, تو ان کے اوپر اللہ غصہ ہو رہا تھا, آپ سے اللہ محبت کر رہا تھا. یہ دیکھے نا, چھوٹے کمپرومائزز ہم سے نہیں ہو سکتے. تو میری بہنوں, اب یہ اتنا بڑا کہاں کریں گے, تو پورا کیا کہتے ہیں ہجرت تو کیا ہے, پورے طریقے سے اپنے آپ کو موو کر لینا, ایک جگہ سے دوسری جگہ پوری طریقے سے اپنا کاروبار, اپنا گھر, پورا سیٹلمنٹ گھر کا پوری طریقے سے کرنا. تو اس زمانے میں جب حکم ہوا تھا ہجرت کرنے کا, تو وہ دیکھیے, چاہے قتال کا حکم ہو, جنگ کا ہو یا ہجرت کا ہو, اس زمانے میں ہوا تھا, ختم اب نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آج بھی ہجرت ہے, آج بھی قتال ہے, آج بھی جنگ ہے, آج بھی ہجرت ہے. یہ تمام چیزیں رہتی دنیا تک رہیں گی, یہ بات یاد رکھیے. تو آگے بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرما رہی کہ یہ لوگ ہجرت اگر کر کے آئے تو سمجھو کہ یہ یعنی اپنے وطن کو چھوڑے تو سمجھو کہ یہ حقیقی اسلام کو چاہنے والے, اسلام کے لیے مصیبت اٹھانے والے ہیں, تو ان کو اپنا دوست بنا سکتے ہو, ورنہ تو دوست نہیں بناؤ, حقیقی دوست نہ بناؤ ان کو, حقیقی دوست, ہاں ہائے ہلو کی حد تک بس خلاص, حقیقی دوست نہ بنو. یعنی اپنے راز ان کو بولنا, ان سے ان کے راز سننا, ہمارے راز ان کو بولنا, یہ حقیقی دوستی ہے, ہم نوالا ہم پیالہ جسے کہتے ہیں. پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی وہ ہاتھ لگ جائیں. یعنی جب تمہیں ان پر قدرت حاصل ہو جائے تو حدود حرم سے باہر کا علاقہ ہل کہلاتا ہے, حدود حرم سے باہر کا علاقہ ہل کہلاتے ہیں, یعنی ہل ہو یا حرم, آپ انہیں پکڑو اور قتل کرو. خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا. یعنی یہ اگر تم سے جنگ کر رہے ہیں, تم سے منہ پھیر رہے ہیں, تو یہ کافر, یہ منافق اگر تم سے منہ پھیر رہے ہیں اور تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں تو انہیں قتل کرو جہاں وہ ہاتھ لگے. خبردار ان میں سے کسی کو اپنے رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا, سوائے ان کے
جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا. اب کسی سے اگریمنٹ ہے آپ کا کہ آپ اسے قتل نہیں کر سکتے, اگریمنٹ ہے آپ کا, جس ملک میں جس قانون کے تحت آپ رہ رہے ہیں وہاں پر آپ نے اگریمنٹ کیا کہ میں اس کو قتل نہیں کر سکتا, یہ میرا معاہدہ ہے, معاہدہ کر لیا. تو پھر اس کو, یا وہ زمانے میں تو معاہدے کیسے ہوتے تھے, ایک قوم دوسری قوم سے معاہدہ کرتی تھی کہ آج یہ علاقے والے وہ علاقے والے سے معاہدہ کر لیتے کہ ہم تمہارے آدمیوں کو ختم نہیں کریں گے, تم ہمارے آدمیوں کو ختم نہیں کرنا. تو یہ معاہدے کی پاسبانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے درمیان تم سے معاہدہ ہو گیا کہ قتل نہیں کرنا تو پھر وہاں پہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اب یا پھر ان کو بھی قتل نہیں کرنا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے بھی جنگ لڑنے سے تنگ دل ہیں اور اپنے قوم سے بھی جنگ لڑنے سے تنگ دل ہیں. کچھ غریب مسکین ایسے ہیں جس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے, قوت بھی نہیں ہے, اور طاقت قوت ہے لیکن ان کا جگر نہیں ہے کہ وہ جنگ کر سکے, نہ ان سے کر سکتے, یعنی کفار سے بھی وہ جنگ کر کے تمہارے پاس نہیں آ سکتے مسلمان کے پاس, نہ پھر وہ مسلمان سے جنگ کر کے کافروں کے ساتھ رہ سکتے ہیں, کافروں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں سے بھی جنگ نہیں کر سکتے اور نہ مسلمانوں کے پاس آ کر کافروں سے جنگ کر سکتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جو جنگ و جدال نہیں چاہتے. تو پھر ان سے بھی اراض کرو, بولے ان کو بھی تمہیں نہیں مارنا ہے کیونکہ انہوں نے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. یعنی جن سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے دو قسم کے لوگ ہٹا دیے گئے, یعنی ان سے نہیں لڑنا ہے آپ کو. کس سے؟ ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں, یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں بھی ہیں, یعنی کچھ ایسی قوم ہے جو ایک قوم دوسرے قوم کی پناہ میں بھی ہے اور یہ ایک قوم سے تمہارا معاہدہ ہو گیا تو وہ دو قوم کو بھی تم ہاتھ نہیں لگا سکتے, سمجھے؟ یعنی دو قوم, ایک قوم ہے جس سے آپ کا اگریمنٹ ہو گیا کہ یہ لوگ یہ علاقے کے لوگ وہ علاقے کے لوگوں کو نہیں ماریں گے, وہ علاقے کے لوگ یہ علاقے کے لوگ کو نہیں ماریں گے, دونوں میں اگریمنٹ ہو گیا, امن کا معاہدہ ہو گیا. ہو جانے کے بعد, امن کا معاہدہ ہو جانے کے بعد, امن کا معاہدہ ہو جانے کے بعد اب یہ مسلمان وہ کافر کو قتل نہیں کر سکتا کیونکہ امن کا معاہدہ ہو چکا. اچھا, اب کیا ہوا, امن کا معاہدہ ہو گیا لیکن اس نے پاسداری نہیں کی. کافر نے کیا کیا, اس امن کے معاہدے کو توڑ دیا. اب بولیں گے نہیں انہیں توڑا تو کیا ہوتا, ہم تو امن کا معاہدہ کیے ہوئے ہیں نا, لہٰذا ہم اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں. ایسا نہیں ہے, معاہدہ اس نے توڑا تو آپ بھی توڑ سکتے ہیں. قتل کا بدلہ قتل ہے, معاہدہ اس نے توڑا تو آپ بھی توڑ سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ مطلب وہ اس نے معاہدہ توڑا اور آپ کو کوئی, ویسے تو انسان کوئی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ کہ اس نے معاہدے کو توڑا اور وہ آپ کو قتل کر رہا ہے تو آپ ہاتھ بن کے اس کے سامنے ٹھہرے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. قتل کا بدلہ قتل ہی ہے, اپنے ڈیفنس میں بھی قتل کر سکتا ہے وہ. تو بہرحال یہ کہ معاہدہ جس کے ساتھ ہوا ہے اور وہ آپ پر ہاتھ نہیں ڈالتا تو آپ بھی اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا ہے, حتیٰ کہ اس کی پناہ میں بھی کوئی اگر ہے تو پھر اس کے اوپر بھی آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, الا یہ کہ وہ خود آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کرے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو معاہدہ ہو چکا ان سے جنگ نہ لڑو, یا پھر کوئی ایسی حالت میں تمہارے پاس آئے, دوسرے وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ نہیں لڑیں گے, یعنی تمہاری حمایت میں بھی نہیں لڑنا پسند نہیں کرتے نہ تمہاری مخالفت میں, یعنی نیوٹرل لوگ ہیں, وہ جنگ ہی نہیں چاہتے, تو پھر ان سے بھی تم نہ لڑو. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے. یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا اللہ نے چند لوگوں کو, ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اگر اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا یعنی خیال ڈال دیتا تو یقیناً وہ بھی تم سے لڑتے. لیکن کچھ ایسے کافر ہیں جو مسلمانوں سے جنگ نہیں چاہتے, ایسے بہت سارے ہیں, ایسے بہت سارے جو مسلمان سے جنگ نہیں چاہتے, وہ امن چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یعنی ہم بھی امن میں رہیں وہ بھی امن میں رہیں. لیکن بعض شریر قسم کے کافر ہوتے نا, جن کو یعنی وہ ان کا شرط تو ایسے ہوتا ہے, وہ صرف مسلمان یا یہود نصارہ نہیں دیکھتے, وہ کافر کسی دوسرے اقوام کو نہیں دیکھ, خود اپنی قوم پر بھی ظلم کرتے ہیں. تو اس ظلم کو اس قتل عام کو اللہ تعالیٰ نے روکنے کے لیے جہاد کو فرض کیا, جنگ کو فرض کیا, قتال کو فرض کیا, تاکہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کریں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بس اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں,
یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو لڑنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم صلح کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی تم سے الگ ہو جانا چاہ رہے ہیں، تم سے لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، صلح کی درخواست دینا چاہ رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان سے صلح کر لو، ان سے صلح کر لو. یعنی صلح کا پیغام ڈالنا سب کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی تاکید اور وضاحت کے ساتھ 3 الفاظ استعمال ہوئے. مقصد ان تین حالتوں کو بھی یعنی شرط بیان کرنا ہے. کیا ہے شرط؟ الگ ہو جانا، تم سے نہیں لڑنا. یعنی وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم تم سے الگ ہو جائیں گے، تم سے لڑیں گے نہیں، صلح کی درخواست دے رہے ہیں. اب تک کہ مسلمان ان کے بارے میں محتاط رہے، کیونکہ جو جنگ و قتال سے پہلے ہی علیحدہ ہو گئے اور ان کی یہ علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں ہے. اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ احسان کے طور پر ذکر کیا کہ تم ان سے بھی نہیں لڑو. ہاں، جو تم سے لڑے ان سے لڑو، لیکن جو تم سے نہیں لڑتے، جو تم کو یعنی امن چاہتے ہیں تم سے، تو ان سے تم الگ ہو جاؤ. تو بہرحال یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا اور آگے فرمایا کہ تم کچھ اور تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں رکھی. تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت یہ ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی کچھ ایسے لوگ ہوتے میری بہنوں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ستجدونا ان قریب تم پاؤ گے، آخرین کچھ ایسے لوگوں کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یامنوکم کہ تم سے بھی امن میں رہیں، ویامنوا قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. اب کلما ردو الی فتنہ، اب کیا ہوتا کہ کبھی کوئی فتنہ ہو جاتا، کوئی لڑائی ہو جاتی، کوئی فتنہ انگیزی ہو جاتی، تو کیا ہوتے؟ لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے تو اوندھے منہ میں ڈال دیے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر کوئی فتنے میں پڑ گئے تو اوندھے منہ میں ڈال دیے جاتے ہیں. پس اگر وہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تمہیں صلح کی پیشکش نہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو وہ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی تم پاؤ. مطلب یہ کہ کچھ ایسے شر پسند لوگ ہیں، سامنے تو بڑے میٹھے میٹھے بنتے ہیں، سامنے تو بڑے میٹھے میٹھے بنتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی ظلم ہو، یعنی ہم لڑائی جھگڑا، ہم اپنے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم لڑائی جھگڑا مت کرو، اور آپ سے بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، امن میں رہیں گے، امن میں رہیں گے. اور جیسے ہی موقع ملا، ملتے ہی کیا کرتے ہیں؟ موقع ملتے ہی کیا کرتے ہیں؟ موقع ملتے ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اپنے، یعنی موقع ملتے ہی ایسے کافر موقع ملتے ہی کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو مار ڈالتے ہیں. ایسے کافر جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں لیکن موقع کبھی آیا فتنے کا تو اس فتنے میں شامل ہو جاتے ہیں اور مخالف ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے. بھائی جو دوستی کا یعنی اظہار کر رہے تھے، بڑے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے، دوستی کا اظہار کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں نا کفار لا اعتبار. کچھ ایسے ہوتے ہیں کافر جو لا اعتبار کے قابل نہیں ہوتے. جب کبھی کوئی فتنہ مچتا ہے تو فوری کیا کرتے ہیں؟ اس فتنے کے زد میں آ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ جو دوستی کی حامی بھرتے تھے وہی دشمنی پکی نبھاتے ہیں. تو ایسے لوگ تم کو معلوم ہو گئے کہ یہ ایسے ہیں، تو کیا کرو؟ وہ تم سے نہ کنارہ کشی اختیار کر رہی، نہ صلح کر رہی اور نہ اپنے ہاتھ روک رہی، تو انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی تم پاؤ. یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت بیان فرمائی ہے. وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے ایک دلیل تمہاری لی دی ہے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا میری بہنوں؟ کفار قریش کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، تو بعض صحابہ سے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے، بولتے ہم تمہارے ساتھی فلاں ہیں، اور جیسے ہی ان کو موقع ملتا دوسرے کافروں کے ساتھ مل کر حملہ کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بول دیے کہ ٹھیک ہے، جب یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، تم کو اپنے دوست بھی بنا رہے ہیں، بعض رشتہ دار بھی تھے، بعض دوست احباب بھی تھے، تو بولے یہ رشتہ داری نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوستی اپنی نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملا، یعنی دل میں بغض بھرا ہوا ہے، جیسے ہی موقع ملا تم پر حملہ کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیے اللہ تعالیٰ کہ مسلمانوں سے کہو کہ اگر وہ تم سے اس طریقے کی چیٹنگ کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرو. تو یہ ایک چھوٹا سا رکو تھا، مختصر سی، اس میں احکامات تھے منافقین کے بارے میں، اور وہ کفار جو جنگ کرتے ہیں مسلمانوں سے، ایمان والوں سے،
تو ایسے کافروں کے بارے میں احکامات آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر نصیب فرمائے ہمیں، اور جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں، سننے اور سیکھنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین.